الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے پھر ایک دفعہ یہاں پہ آنے کا موقع ملا اور آپ لوگوں سے تھوڑی سی جو میری ریسرچ یا نالج ہے وہ آپ سے میں شیئر کر سکوں. زیادہ تو نہیں جانتا لیکن جتنا بھی جانتا ہوں اس میں سب سے پہلے جس طرح کل آخری خطبے میں لاسٹ جمعے کے خطبے میں ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے کہ نماز اور اس کی اہمیت جو کہ بالکل خاص طور پہ ہماری قوم ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہے یا ہے تو بہت کم ہے. ہمارے اپنے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے کم اس پہ توجہ دیتے ہیں اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جتنی کم توجہ دیں گے اتنا ہی ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس کو کم توجہ دیں گی یا آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جائے گی. جس ماحول میں ہم یہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے 70-80 سال پہلے یہاں کی عورتیں بھی پردہ کرتی تھیں, پورے کپڑے پہنے جاتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز بھی معاشرے سے ختم ہو رہی ہے. آپ پاکستان, انڈیا, ان علاقوں سے ہم لوگ آئے ہیں, آپ وہاں کی حالات ہی دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں, جس میں نماز, قرآن, اور قرآن کا صرف پڑھنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں, کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. میں خود اس میں شامل ہوں, مکمل عربی ہمیں نہیں سمجھ آتی, پڑھنے کی حد تک سمجھ آتی ہے, 2-4 صورتیں ان کا ترجمہ آتا ہے, اور ترجمے کے مطابق
میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ نماز کا ترجمہ ہمیں سب سے پہلے یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ جو بھی ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں اور اس کا مجھے مطلب ہی نہیں پتا تو وہ بات بے معنی ہے۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، اسپینش سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے، شروع میں آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو گئی۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ زبان نہیں سیکھی تو ہمارا یہاں کام نہیں چلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عربی سیکھنے کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا، لیکن ایک چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجی، ہمارے لیے خاص طور پہ بھیجی، صرف مسلمانوں کی پوری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے بھیجی، وہ چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں۔ نہ ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیسے کوشش کریں گے، یا ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کی یا ان کو ترغیب دیں کہ کسی طریقے سے یہ چیز اپنی زندگی میں لے کے آؤ، عربی سیکھو، جس کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور پھر آپ کو ایسا والدین بھی فائدہ ہوگا۔ ہماری بھی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ ہم عربی نہ سیکھ سکیں۔ اردو میں زیادہ تر ہر اردو پڑھنے والا بندہ عربی پڑھ سکتا ہے، زیادہ حروف بھی تبدیل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو میں ایک سورت، چھوٹی سی سورت پڑھ کے بتاؤں تو اس میں سے 2-4 لفظ تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ دور نہیں ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے بالکل کہ سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو یہی کہتا ہوں کہ جیسے کہ ہم جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، جو کہ 6 یا 7 لائنیں بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلے جاننا اور سمجھنا بہت سب ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پہلی تو 4 آیات میں اس کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ سب سے پہلے اس کا ترجمہ مکمل یاد رکھیں، اور یہ آپ کو نماز پڑھنے میں اور اس کا دھیان رکھنے میں بھی فائدہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھیں آپ کو یاد نہیں رہتا، مجھے بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت رہ گئی، کیونکہ شیطان نے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو بہکاؤں گا، اور شیطان نے قیامت تک ہمیں بہکانا ہی بہکانا ہے۔ اور نماز کے ٹائم جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اس ٹائم اس کا حملہ بھی سب سے زیادہ پھر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اذان ہوتی ہے تو شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے، آدھے نگاہ دور بھاگتا ہے، لیکن ساتھ ہی واپس بھی آ جاتا ہے۔ پھر اقامت ہوتی ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر اقامت ختم ہوتی ہے، پھر آ جاتا ہے۔ پھر آپ کو دل میں وسوسے ڈالے گا کہ دل میں کیا ہو رہا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، آپ نے کل کیا کیا تھا، کل کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، کتنے پیسے بنائے، کیا حساب کتاب ہے، سب آپ کے ذہن میں ڈالے گا تاکہ آپ کا نماز کی طرف دھیان نہ بنے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی خراب آدمی ہوں اور مجھے شیطان نے تو وعدہ کیا، آپ نے خود سے کوئی سوچ نہیں سکتے ذہن میں لکھا ہے کہ یار میں کیا کروں، آج شام میں کیا کروں، کیا کھانا بنے گا، کیا کروں، آج ویکینڈ ہے، ویکینڈ کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ اپنے طرف سے آپ نے سوچ نہیں لے کے آنی، شیطان بہکاتا ہے، بہکانے دیں۔ تو اس کو ٹیکل کرنے کا یا اس کو اس سے کھیلنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کسی طرف اپنا دھیان لگائیں۔ نماز کی طرف دھیان لگانے کا میرے حساب سے اس کا مطلب اگر آپ جان لیں اور مطلب کو ذہن میں لے کے آئیں تو نماز میں دھیان لگانے کا طریقہ میرے خیال سے یہ تھوڑا بہتر طریقہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے چھوٹی صورتیں آپ نے یاد کی ہیں جو کہ ہر بندے نے جو قرآن شریف مسجد میں جا کے پڑھا آپ کو کم سے کم پہلی 5, 10, 15 یا آدھا 30واں سپارہ تو اتنا تو یاد ہوتا ہی ہے کہ ہم نماز میں پڑھ سکیں، اور اگر نہیں آتا تو یاد کرنا چاہیے۔ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور ہم نے 50 یا ہزاروں دفعہ اپنے مؤذن سے ٹی وی پہ سنی ہوئی ہے، تو اتنی مشکل نہیں ہے یاد کرنا، جو کہ یاد کرنی چاہیے بالکل، اور ان کا ساتھ ساتھ مطلب بھی یاد کرنا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو کہ میں آج ایک چھوٹی سی صورت پڑھوں گا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر یہ صورت آپ کو سمجھ آ جائے تو پورا قرآن شریف اس کے اندر سمایا ہوا ہے، کیونکہ جو قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ہے، یا اس کو سمجھنے سے آپ دین کے قریب
اور وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اگلی زندگی میں کام آئے گا۔ میں اس کی تھوڑی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کو مطلب سمجھ آتا ہے، اور جتنے بھائی ہیں جس کو میں پڑھ کے بھی بتاؤں گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں تھوڑی سی ٹرانسلیشن اس کی پڑھ دوں آپ کو، کہ قسم ہے اس زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور دوسرے کو اس کی ترغیب بھی کرتے رہے، نہ ہی کہ اس کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، کوئی بھی خاص چیز بتائی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ انسانوں کی قسم نہیں ہوتی، قسم اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم چھوٹی موٹی قسمیں کھاتے ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں۔ پاکستان انڈیا میں بہت غلط چیزیں سیکھی ہیں۔ جب تک آپ خود یا کسی کو فالو نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے۔ یہ میری اپنی یہاں پہ آ کے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جو سا پسند آپ کو آتا ہے، آپ یوٹیوب پہ کسی کو فالو کریں، آپ سنیں، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے برعکس دوسرا بندہ کیا کہتا ہے، جو آپ کو بہتر لگے اس سمجھے، تاکہ آپ کے دین میں غلطیاں جو ہیں وہ نکل جائیں۔ کوشچن آنسر سیشنز جو میں کوشش کرتا ہوں ذاکر نائک کے سنوں اور بھی مفتی اکرام کے سنوں، تاکہ ہماری جو زندگی کی جو معمولی غلطیاں ہیں یہ دور ہو جائیں۔ تو چھوٹی سی جو قسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور بے انتہا جگہ بہت سی قرآن شریف میں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کتنے زمانے پیچھے گزرے، کتنی قومیں ہم سے پہلے آئی ہیں۔ آپ دیکھیں فرعون کی قوم دیکھ لیں، اس کے بعد آپ قارون کی قومیں دیکھ لیں کہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ خسارے میں کہ انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ تو جو بھی آپ اور میں آج کر رہے ہیں اس سے بھی خسارے میں ہم جائیں گے، کیونکہ اس سے ہم آخری یا آخرت کی زندگی کو ہم صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اس دنیا میں ہم کو بھیجنے کا، اس میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ اور فیل ہوں گے کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی اور بیسک چیز جس کے بارے میں پچھلے جمعے میں بھی اور جمعے میں بھی کہتا رہا تھا کہ نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ ہمیں اس کو بلانے کی 5 دفعہ بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کسی اور چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ 5 دفعہ نہیں بلاتا، کہہ رہا ہے آج اور نماز پڑھ لو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں فلاح ہے۔ لیکن ہم اور آپ اسی سے دور ہیں۔ بات کی بات میں قرآن شریف پڑھ کے میں اس کو سمجھ لوں یا اور چیزیں یا میں بیان کر سکوں اس کو کسی اور کو، کیونکہ اگر چھوٹی سی چیز بھی آپ کو آتی ہے، ایک لائن بھی آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو دوسرے کو بتاؤ۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری لی ہو، آپ کی ریسرچ پوری ہو کہ غلط بات آپ کسی کو نہ بتا دیں، کم سے کم چھوٹی بات ہی بتائیں، اپنے بچوں کو ہی بتا دیں، بٹھا کے کھانے کے ٹائم میں ایک اچھی بات بتا دیں ان کو کہ بھائی ایک حدیث آج سن لو، 2 گھنٹے اس میں کارٹون دیکھ لیے بیٹھ کے، یا آپ نے 2 گھنٹے فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، کچھ چیز دیکھی، ٹائم ضائع ہو گیا، کیونکہ وقت تو ضائع کرنے میں ہم سارے ماہر ہیں، کسی بھی طرح ہم ضائع کرتے ہیں، موبائل کو دیکھ کے، فیس بک کو دیکھ کے۔ لیکن وقت کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچتا کہ وقت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ وقت ہم نے کہاں صرف کیا، کیسے صرف کیا، کون سا پروڈکٹیو کام کیا جس کی وجہ سے میں اور آپ کی زندگی بہتر ہو گئی یا کسی کی زندگی بہتر ہم نے کر دی۔ اپنے بچوں کی بہتر کریں، کسی کے بارے میں کیا چھوڑیں، وہ اثاثہ ہے آپ کا۔ اگر آپ نے بچوں پہ اپنا کام نہیں کیا تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کسی چیز پہ کام کیا۔ پیسے ان کے لیے بنا کے جاتے ہیں، کوٹھی ان کے لیے بنا کے جاتے ہیں، لیکن دین نہیں لے کے جانا مکمل۔ کیسے؟ یا ان کو نماز پہ لے کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں صبح 8 بجے 9 بجے، یہاں تو 4 دفعہ چھوڑ کے آنا، لے کے جاؤ، چھوڑ کے آؤ، پھر لے کے آؤ، پھر چھوڑ کے آؤ، مسجد بھی لے کے آئے تو یا جب آ سکتے ہیں تب تو آئیں، عشاء میں لے کے آئے۔ آج کل تو بیسٹ ٹائم ہے فجر اور عشاء کا، فجر تو بھی سونی نہیں چاہیے آج کل میرے حساب سے، کام پہ جانے کے ٹائم پہ فجر ہے، 8 بجے تک فجر پڑھ سکتے ہیں، 6:30 پونے 7 بجے مسجد میں نماز ہوتی ہے، تو بچے کو اٹھائیں تو چلو آؤ چلیں، اسکول تو جانے گے تمہیں، کل آپ فجر بھی پڑھ کے آ جائیں۔ سونے کے بعد کھانا کھانے کی روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ عشاء سے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا چاہیے، چاہے دیر سے ہو چاہے جلدی عشاء ہو، جائیں نماز پڑھ کے آئیں۔ آپ کو ویسے بھی 40 قدم کھانے کے بعد چلنے کا سنت ہے، سب کو ہی پتہ ہے اس بات کا۔ تو یہ
مسجد کی طرف کیوں نہ ہو 40 قدم, نماز پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں سکون کیسا ہوگا کہ آپ کا دن مکمل ہوگا. بھائی آج میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دو نمازوں کے درمیان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں تو وائی ناٹ جا کے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں اور آدھی رات کا ثواب بھی حاصل کریں ساتھ ساتھ. اور تو آگے بڑھتے ہوئے کہ انسان خسارے میں ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے سب کو کہ انسان خسارے میں ہے, کیونکہ انسان ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جس کو جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی طرف اس کی اٹریکشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اٹریکشن ہے, چاہے وہ مال ہے, چاہے وہ دنیا ہے, چاہے وہ گھر بار ہے, ہر چیز کی اٹریکشن ہے. میری بھی ہے, آپ کو بھی ہے. لیکن وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ماحول ہی اس قسم کا آج تک ہے. دیکھیے آپ دینی ماحول میں رہیں گے تو آپ کو دین کی تھوڑی سی قدر زیادہ آئے گی. آپ دین لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, آپ کی نماز نہیں مس ہوگی. کیوں لوگ 3 دن کے لیے نکل جاتے ہیں مسجد میں رہنے یا مسجد میں ماحول کے لیے؟ آپ دیکھیں 3 دن کے لیے آپ کی 15 نمازیں مکمل مسجد کے اندر ہو گئی. یہ ایک ماحول دیا جاتا ہے آپ کو سٹارٹ کرنے کے. رمضان جیسے رمضان آپ کو دیا جاتا ہے کہ ایک ماحول ملے گا کہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں, کھانے سے بھی دور, کیونکہ کھانا انسان کو سلو بناتا ہے, لیزی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ ایک ترتیب بھی فالو کر رہے ہیں. نماز بھی ایک ترتیب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو دن ہے وہ اس کے ارد گرد گھومنا چاہیے. کہ جیسے میں تجمے پہ بھی کہا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے ظہر کی ٹائم آفس میں ہونا ہے یا کسی بازار میں ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یار اس جگہ پہ کوئی نماز کی جگہ ہے نہیں ہے تو میں کہاں پہ پڑھوں گا. تو نماز کی فکر کرنی بہت سخت ضروری ہے. کسی جگہ پہ بھی ہو, آپ جہاز میں ہو, مسجد میں ہو, جہاں مسجد نہ بھی ہو, آپ سفر میں, سفر سے دور کسی مرد پھر پہنچ جاتے ہیں, عورتوں کو آپ بھیج دیں. آپ کو اپنی عورتوں کی نماز بھی فکر کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں. شاپنگ کرنے چلے گئے یا نہیں بھی چلے گئے, گھر میں بھی مس ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, تو آپ کو ان کو بھی ٹائم نکال کے دینا ہے کہ بھائی چلو بچے کو میں 2 منٹ سنبھال لوں, تم نماز پڑھ. آپ کو فکر کرنی ہے ان کی بھی اور اپنی بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا کی چیزیں ہمیں ارد گرد نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں اس سے ڈسٹریکٹ کرنی ہے کہ یار میں جو ہے نا یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. آپ دیکھیں آپ نماز پڑھنے نکلتے ہیں 4 چیزیں آپ کے اور ذہن میں آتی ہیں, یار میں یہ بھی کر لوں, یا نکلتے وقت ایک اور کام آ جائے گا. شیطان کہے گا بھول ٹوٹ گیا, شیطان کہے گا یار 1 سیکنڈ اس کو تو دیکھ لو, 2 منٹ پھر نکل جائے. دیکھیں ہوتا ہے آپ کی پہلی رکعت میں سمجھ ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھتے جانا ہے کہ بھائی یہ چیزیں مجھے افیکٹ نہ کریں. افیکٹ تو کریں گی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کس طرح آپ نے لڑنا ہے ان دونوں چیزوں سے. یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. بات لمبی ہوتی جائے گی, 2 منٹ رہ گئے, تو میں اس میں تھوڑا سا آگے اور بڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ اثر میں اس کے بعد کہا ہے کہ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. نیک عمل کرتے رہے, یہ نہیں کہ آپ نے ایک عمل شروع کیا اور چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو کہ کنسسٹنٹلی کیا جائے, بار بار کیا جائے. چیریٹی آپ دے رہے ہیں, بار بار دیں, جتنی اوقات ہے اتنے دیں, 2 پاؤنڈ دیں, 1 پاؤنڈ دیں, یورو دیں, جتنا آپ نے دینا اتنا دیں, لیکن آپ کنسسٹنٹ ہیں. آپ ذہن میں بنا کے رکھیں کہ میری تنخواہ ہے کہ 1 تاریخ کو میں اتنے پیسے دوں. آپ دیکھیں آپ کی رزق میں کیسے اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پہلے آپ نے کہانیاں بھی سنی ہوں گی, آپ نے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ جو بندہ چیریٹی دیتا ہے یا دیتا رہتا ہے بار 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 بار, ایک تو مال میں صفائی آتی ہے اس کی. وہ کس طرح کہ آپ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری یہاں پہ ہو جاتی ہے, کبھی کوئی جھوٹ بول دیتا ہے, کوئی بندہ کبھی کسی کو 1 پاؤنڈ دینے سے رہ جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کے صاف ہو جاتے ہیں. تو چیریٹی آپ کے مال کو صاف کرتی ہے اور آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے. بہت فائدہ ہے اس میں. تو چیریٹی چاہے وہ مسجد میں آپ دے رہے ہو, چاہے وہ آپ کسی اور کو دے رہے ہو, ویسے تو پانی پلانے کا, کھانا کھلانے کا بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے. لیکن اب مسجد آپ کی جیسے یہاں پہ مسجد بن رہی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. پیسے نہیں دے سکتے, اس کی صفائی کر دیں آ کے. آپ دیکھیں جمعے سے پہلے جمعرات کے دن ہوبر لگایا جاتا ہے. آپ کوشش کریں کہ یار میں ایک دن ہوبر لگا کے آ جاؤں, چلے 4 بندے آپس میں بانٹ لیں, ایک ہفتے میں 1 دفعہ لگا لیں, آپ اگلے ہفتے دوسرے بھائی کو کہنے لگا لیں. تو مسجد والوں کی ہیلپ کریں, وہ بھی والنٹری یہاں پہ کام کریں, کوئی تنخواہ مل نہیں رہی بیچارے, سارے اپنے بلبوتے پہ ہی کر رہے ہیں. تو جو بھی آپ کام کریں کسی قسم کا بھی پیسے کے بغیر بار بار کرنے کی کوشش کریں, بار بار کریں. اور اسی میں جو ہے وہ آپ کی نجات. اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے یہ مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا. نمازی ہے, بے نمازی ہے, عمل اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے دیکھنے. لیکن
ظاہر سی بات ہے جو ہمیں بتا دیا گیا اس کے اوپر تو چلنا ہی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے چاہے جہاں بھی ہو، کام ہو یا نہ ہو۔ تو میں بس یہ آخری آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ جو آخری آیت ہے اس میں یہ کیا گیا کہ صبر کی تلقین اور حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ حق بات یہ ہے کہ کسی کو ڈرے نہ کسی بھی بات کرنے سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، آپ اس کو بتائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، ہم سارے پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے اپنے پاکستانی باہر ہول سیل کر رہے ہیں، کسی میں دم ہے اس کو جا کے کہنے کی بھائی غلط کر رہے تو نہیں، چپ کر کے بیٹھے سر، نہیں بتانا یار، اس کو بتاؤ یہ غلط بات ہے۔ کسی طریقے سے کوئی دوست یار ہی بتا دے، کوئی سائڈ پہ رہ کے بتا دے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، یہ چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں بڑی ہی سخت حدیثیں ہیں کہ مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن ہم دیتے ہیں۔ کسی کو فائدے کی بات نہیں بتانی، اس کو فائدے کی بات بتانے سے آپ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بھی اسی میں اتنا ہی اجر رکھا ہے۔ نماز کے لیے لے کے آ جائے کسی کو، چل یار نماز پڑھاتے ہیں، فارغ کھڑا ہے موبائل پہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، یار 2 منٹ کی بات ہے۔ سب سے آسان طریقہ وضو میں رہنے کی کوشش کریں۔ وضو میں آپ رہیں، آپ دیکھیں آپ نماز کہیں پہ بھی ہوں گے، نماز پڑھیں گے، کوشش تو کریں، کوشش کے بغیر نہیں ہوگا کچھ۔ تو اسی سے بات پہ میں کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایمان پہ خاتمہ کریں، ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے اوپر ہمیں نظر بھی رکھنے کی اور ان کا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ہمیں اس پہ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔